अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जनाब। कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। बाद में मामला जो है वो वहाँ पर भी जो है वो थोड़े से ख़राब हुए थे। जो उनके अपोजिट साइड थी, जो तहरीक इंसाफ के वहाँ पर लीडर थे, उन्होंने भी कुछ क्लेम्स किए हैं। उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं और इसके साथ साथ जो कल अडयाला जेल के बाहर जो सब कुछ हुआ है, उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद जो कुछ हुआ है उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और इस्लामाबाद के लिए एक और हाई अलर्ट जनाब जारी कर दिया गया है और उसके ऊपर बात करते हैं और ये क्या ख़बर है इसके वाले से भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब मेरा ख़्याल है कि आगाज़ करते हैं जनाब NA 213 उमरकोट के अंदर जो बाई इलेक्शन हो रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाब अपनी ये सीट जो है वो रिटेन कर ली है और यूसुफ तालपुर साहब की जो बेवा थी सबा तालपुर, उन्होंने 1,48,000 वोट जो है 965 वोट हासिल किए हैं और उनके मुकाबले में लाल चंद मली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF, GDA, पीर पगाड़ा ग्रुप, इन सब के मतलब मुश्तरका जो है वो कैंडिडेट थे और सिंध की नेशनल जमातें जो है वो इनके ये मुश्तरका कैंडिडेट थे। तो उन्होंने जनाब 74,515 वोट जो है वो हासिल किए हैं और ये मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि ये जो है वो ये सब कुछ मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है क्योंकि ये अभी तक गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। अच्छा, इस रिज़ल्ट्स के साथ अगर चलें तो मेरा ख़्याल है कि एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो तालपुर साहब ने मली साहब को जो है वो हरा दिया है। तालपुर साहब की बेवा ने एक बहुत बड़ा मार्जिन है, तकरीबन हाफ़ का डिफरेंस आ जाता है। मतलब इन्होंने 74,000 लिए और उन्होंने 1,48,000 वोट लिए, तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। लेकिन मली साहब उसके बाद कहते रहे कि जनाब सारा दिन जो है वो धांधली होती रही है, बैलेट बॉक्सेस के अंदर भी जो है वो वोट भरे गए हैं और सरकारी वसाइल का भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और पीपल्स पार्टी की सरकारी मशीनरी के ऊपर भी जो है वो बड़े संगीन किस्म के जो है वो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। बाद में एक वीडियो भी सामने आई, PTI के जो वोटर सपोर्टर्स थे उन्होंने सरकारी अफसर के थे कोई वहाँ पर, उनकी गाड़ी को जो है वो बाद में घेरे में ले लिया और उनको कहा कि जी यहाँ पर जो है वो धांधली हुई है और उनके ऑफिशियल अकाउंट से भी एक ट्वीट हुआ और उसमें कहा गया कि जी नताइज में ताख़ीर, PTI वर्कर्स ने अपने उम्मीदवार लाल मली के साथ RO ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। उधर आवाम की बड़ी तादाद DCO ऑफिस के बाहर धरना दिए हुए है और DCO की गाड़ी को घिराव कर लिया है। आवाम अपने वोट पर पहरा देने का फ़ैसला कर चुके हैं। बहरहाल लेकिन ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी तो बड़ी खुश लग रही है और ये मैं पहले भी आपको बता चुका था कि 7 में से 6 मरतबा यूसुफ तालपुर साहब ने जो है वो ये सीट अपनी मतलब यहाँ से इलेक्शन जीते हैं। तो बड़ी पक्की सीट थी उनकी, आबाई सीट ही एक तरह की थी, तो उन्होंने जो है वो निकाल लिया। लेकिन दूसरी जानिब जो कंसर्न है, जो लाल चंद मली साहब का कंसर्न है कि यहाँ पर धांधली हुई है, उसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और अब देखते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या निकलती है और क्या इसको चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता। अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है वो जश्न मना रही है। इसके अलावा जनाब अब कुछ सूरत हाल इमरान खान साहब की तीनों बहनों के हवाले से जो सामने आई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और जनाब इमरान खान साहब की तीनों बहनों उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रज़ा, कासिम ज़मान जो इमरान खान साहब के कज़न हैं, मलिक अहमद बुचर, इन सब को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये लोग एक प्लाजे के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ से जो है वो इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद वहाँ से इनको, अच्छा इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर जो आई ना वो ये कि जनाब पुलिस ने जरताज गुल, समाबिया ताहिर, ताबिश फारूक, इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया। अब जरताज गुल साहिबा के ऊपर पहले ही बड़ी तनकीद हो रही है, PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो उनके ऊपर पहले ही बड़ी तनकीद कर रहे हैं और ऊपर से उनको गिरफ़्तार भी नहीं किया गया। खैर इसके अलावा जो इनकी बहनें और दीगर अफराद हैं इन्हें गिरफ़्तार किया गया करके इनको वहाँ से निकाल कर मतलब चक्री वाले एरिया से जो है वो इनको निकाला गया और मोटरवे के ऊपर जो है वो इनको बाद में ले गए और चक्री इंटरचेंज के ऊपर जो है वो 1.5 किलोमीटर दूर एक लारेब शिनवारी होटल है, वहाँ पे ला के इनको जो है वो बंद कर दिया गया और इनको वहाँ पर जो है वो खाना शाना भी खिलाया गया और ये वीडियो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ में हैरान हो रहा था कि ये वीडियो कौन बना रहा है, मतलब एक फैमिली या कोई लोग बैठकर खाना खा रहे तो वीडियो कौन बना रहा है? पुलिस वाले बना रहे होंगे ज़ाहिर बात और बता रहे होंगे खाना शाना खिला रहे। खैर आई डोंट नो कि लेकिन वीडियो कौन बना रहा है ये बड़ी हैरानी की बात है। इसके बाद ख़बर ये आई कि जनाब इनको जो है वो चक्री से लाहौर की तरफ जो है वो 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर जाके जो है वो रिहा कर दिया गया और इस वक्त जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अलीमा खान साहिबा और उमर अयूब जो हैं उन्होंने प्रेस टॉक की है और इस वक्त लाहौर की जानिब रवां दवा है
اور ورکرز بھی جو ہیں ان کے ساتھ رواں دواں لاہور کی جانب۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور اس طرح سے کب تک معاملات کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے گا اور کب تک اس سلسلے کو جو ہے وہ روکا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے علیمہ خان صاحبہ کی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو الٹیمیٹلی آپ کو ملاقات کروانی پڑے گی۔ آپ کتنی دیر تک روک لیں گے؟ مطلب یہ سلسلہ کتنی دیر اور چل جائے گا، لیکن آپ کو الٹیمیٹلی ملاقات کروانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے عزم اور جذبے کو توڑ نہیں سکتے، ہم کسی کرنل کی جنبش آبرو کے منتظر نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی کرنل صاحب اجازت دیں تو ہم جیل جائیں، یہ حق ہمیں آئین دیتا ہے، عدالتی فیصلے یہ حق دیتے ہیں اور ہم یہ حق لے کر رہیں گے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ عمران خان کی 3 بہنوں اور 4 افراد جن کو گرفتار کیا گیا ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ جن کا آپ کہہ رہے ہیں، جن کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا، وہ ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ جی اگر ان کو 7 گھنٹے محبوس رکھا گیا ہے تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے، ان کے خلاف پرچے درج کیے گئے ہیں اور اب ان کو مہینوں سالوں کھجل خوار کیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں یہ بالکل لغو بات ہے، ان کے خلاف پرچے کٹے ہیں اور ان کو وارنٹ دکھایا گیا ہے۔ شاید میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن فوٹیجز جو ہیں وہ پہلے ہی سامنے آ گئی تھی کہ کھانا شانا کھا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کھانا کھانا تو کوئی بری بات نہیں، اب کھانا تو ظاہری بات ہے، انسان ہے، کھانا تو وہ کھائے گا ہی۔ اچھا، اس کے بعد ایک صحافی نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل تیار ہیں، ہمارے دل اور ذہن میں کوئی خوف نہیں ہے، ہم نکلے ہیں حقیقی آزادی کے لیے، آزادی ہم لے کر رہیں گے، حقیقی آزادی ہمارا نصب العین ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، PTI نے اب تک کوئی احتجاج کی کال کیوں نہیں دی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، مطلب کوئی پلاننگ نہیں ہے ابھی تک۔ عید سے پہلے تک ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ عید کے بعد فوراً آپ دیکھے گا کہ احتجاج جو ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پوری تیاریاں ہو رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ تیاریاں چل رہی ہیں، احتجاج ہوں گے۔ عید کو گزرے بھی آج 18 اپریل ہے اور 1 اپریل کو غالباً عید تھی، 18 دن ہو گئے، ابھی تک کسی احتجاج کی جو ہے وہ کال نہیں دی گئی، اور میرا خیال ہے کہ اور کتنا انتظار کروایا جائے گا، مطلب کوئی پلان ہی نہیں آپ سے پورا ایگزیکیوٹ ہو پا رہا۔ خیر، اس کے علاوہ جناب پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر اور علیمہ خان سمیت دیگر رہنماؤں کی گرفتاری پر اپوزیشن نے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے ایوان میں احتجاج ریکارڈ کروایا، اراکین اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر شدید نعرے بازی کرتے رہے اور انہوں نے ساتھیوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ طیبہ راجہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ آج اڈیالہ جیل کی باہر کی گرفتاریوں سے لے کر اب تک کی رہائی تک علیمہ خانم نے کہا ہے کہ کل صبح ہم عدالت جائیں گے، اور آخر کیسے جیل حکام تمام پولیس اور ادارے عدالتوں کا حکم نہیں مانتے؟ اب ہم عدالتوں کا رخ کارکن سمیت کریں گے۔ ہم نے علیمہ آپا کو یقین دہانی کروائی ہے کہ جہاں آپ کہیں گے کارکن اپنے لیڈر کے لیے موجود ہوں گے۔ شوکت بسرا کی ٹیم اور میری تمام ٹیم اور راولپنڈی کے وکلاء کا بے حد شکریہ۔ اچھا، اب یہ جو کہہ تو رہی ہیں نا کہ ہم آپ کے ہمراہ ہی رہیں گے، اللہ کرے آ جائیں، کیونکہ ہم تو جب بھی دیکھتے ہیں وہ اکیلی ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے PTI کے لیے کہ اتنے بڑے لیڈر کی وہ بہن ہے، اور جس کے جلسے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے، وہ اکیلی سڑک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اور کوئی PTI کا کارکن اور PTI کے ٹکٹ ہولڈر بھی آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ خیر، اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں اسلام آباد کے اوپر، اور اسلام آباد کے حوالے سے جناب نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر NEOC نے اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید بارش، یالہ باری اور آندھی سے متعلق الرٹ جاری کر دیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جی 18 اور 19 اپریل کو شدید بارش، بعض مقامات پر یالہ باری کا امکان ہے۔ 18 اپریل آج ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک اپنا اور اپنی فیملی کا پورا خیال کیجئے، کیونکہ ایک ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ جو تباہی پچھلے دنوں دیکھی گئی ہے، جو منظر دیکھا گیا، اس شوق سے ہم اب بھی باہر نہیں آ سکے، اور لوگوں کا جتنا نقصان ہوا ہے، تو آج ہی 18 اپریل ہے اور کل 19 اپریل ہے، تو اپنا اور اپنی فیملی کا اور اپنے دوست احباب کا جو ہے وہ مکمل طور پر آپ لوگ خیال رکھیں، اور گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں، اور اپنی گاڑیوں کو محفوظ رکھیں، کیونکہ جس طرح سے جتنے لوگوں کی گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے نا، وہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے کل اسلام آباد کے اندر، اس کی بھی کوئی مطلب کیا جواز بنتا ہے اور کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک چیز کا ریٹ ہی آپ نے ڈبل کر دیا۔ اچھا، بلکہ میں اس ٹاپک پہ آتا ہوں۔ بہت سے لوگ، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چیٹرز ہو رہی ہیں کہ جناب ایک بندے کے پاس، جس کے پاس تھی لینڈ کروزر مرسڈیز تھی، اس کا کیا نقصان ہوا ہے، ہونے دیں اس کا نقصان، اور جی اس کے پاس تو ویسے ہی حرام کا پیسے، اور اس طرح کے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، مطلب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ بھائی اگر کسی کے پاس لینڈ کروزر ہے، اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہے، تو ضروری نہیں اس نے حرام کمایا ہے، ہو سکتا ہے اس نے محنت کی ہو، اس نے لگن سے محنت کی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت ہو،
اور اس کی محنت کا اس کو صلہ ملا ہو. ضروری نہیں ہے کہ اس نے حرام کمایا ہو, 2 نمبری طریقے سے پیسہ کمایا ہو. لوگ یہاں پر جائز طریقے سے بھی پیسہ کماتے ہیں, اور جی اس کے پاس لینڈ کروزر اور یہ حرام کا پیسہ ہے. تو خدا کے لیے اس نیگیٹو سوچ سے آپ لوگ باہر نکلے, پازیٹیو ہو کر سوچا کریں. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ڈینٹرز ہیں, اور ڈینٹرز نے اگر اپنے ریٹ ڈبل کر دیے تو ٹھیک ہے, ان کو بھی پیسہ کمانے کا موقع دیں. تو پھر ٹھیک ہے, جب کووڈ آیا تھا ڈاکٹرز نے اپنی فیس ڈبل کی تھی, ہاسپٹلز والے لاکھوں روپیہ لے رہے تھے, تو پھر دیتے, وہ بھی ٹھیک ہو رہا تھا سب کچھ, وہ بھی ٹھیک تھا. ظاہری بات ہے وہ بھی پیسہ ہی کما رہے تھے, تو کمانے دیں. تو خدا کے لیے اس نیگیٹو چیز سے باہر نکلیں, پازیٹیو ہو کر سوچا کریں. ایک آفت آتی ہے نا, تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے, نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں کہ اگر وہ کسی کو دیکھ لینا کہ اس کے پاس اس سے زیادہ پیسہ ہے, تو سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہی کما رہا ہے. بھائی ہو سکتا ہے اس نے محنت کی ہو, اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہو, اور اس کو اس کی محنت کا صلہ مل رہا ہو. لوگ یہاں پر پازیٹیو اور جائز طریقے سے بھی پیسہ کماتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں کہ ظاہری بات ہے جنہوں نے زندگی بھر کمائی جوڑی ہو اپنی, اور پائی پائی جوڑ کر ایک گاڑی لی, اور یہ جو پچھلے دنوں اسلام آباد میں تباہی مچی ہے اس میں اس کی گاڑی ٹوٹ گئی ہے, تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی آپ خود اندازہ کریں. لیکن لوگ ظاہری بات ہے نہیں سمجھتے, اور اس سے ایک تو لوگوں کا نقصان ہوا, اوپر سے ایسی باتوں سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے, ان کو اور برا لگتا ہے. ایک تو آفت سے ان کو نقصان بھی ہوا, ان کو برا بھی لگا جو کچھ ہوا, ایک وہ شوق میں, اوپر سے ایسی باتوں سے ان کو ان کی مزید دل آزاری ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اس نیگیٹو جو یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے نا, اس سے باہر نکلیں اور پازیٹیو ہو کر سوچا کریں. ہیومینٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, لوگوں کا خیال رکھا کریں. یہ قدرتی آفت ہے, اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے. خیر اس کے علاوہ جناب ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جناب لکس اسٹائل ایوارڈز 2025 اسے جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے, اور یہ 7 مئی کو جو ہے وہ لاہور میں تقریب ہونی تھی, لیکن اسے جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. اور دوسری جانب نیشنل گیمز ہونی تھی کراچی میں, یہ جو ہے وہ 1 سے 9 مئی تک کراچی کے اندر ہونی تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ 18 سال بعد یہ سندھ کو جو ہے وہ نیشنل گیمز ملی تھی, اور صرف چند دن رہ گئے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کے اندر تو مختلف ٹیموں کے ٹرائلز بھی ہو چکے ہوئے تھے, تو اب جو ہے وہ اسے بھی منسوخ کر دیا گیا, یا فی الحال جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا, یہی کہا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلی ڈیٹ کب تک آتی ہے, لیکن فی الحال جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسے جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. اس کے علاوہ ایکٹریس ہے نادیہ حسین, وہ جناب اپنے وکلاء کے ہمراہ جو ہیں وہ FIA کے دفتر میں پیش ہوئیں, اور انہوں نے اپنے بیان ریکارڈ کروایا. انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے شوہر نے ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی تھی. انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ میں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں تمام مالی تفصیلات جو ہیں وہ باقاعدگی سے ظاہر کی ہیں. انہوں نے کسی قسم کے فراڈ میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی, اور میڈیا نمائندوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی, مگر ان کے وکلاء نے انہیں میڈیا سے گفتگو کرنے سے سختی سے منع کر دیا. تو خیر یہ جناب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.